سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ باپ کی اہمیت اسلام میں بہت ہے، اسلام میں باپ کی اہمیت بہت ہے۔ میں تھوڑا سا آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماں کی اہمیت پر تو تقریریں سنی ہے، لیکن باپ کی اہمیت پر گفتگو کم ہو پاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کا رشتہ بہت مقدس ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے ماں کی قسم نہیں یاد فرمائی، اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر پاک کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور جس شہر میں آپ چل پھر رہے ہیں، جس شہر پر آپ کے قدم لگے ہیں، اس شہر کی قسم، ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی قسم قرآن میں یاد نہیں کی بلکہ باپ کی قسم یاد کی۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ماں پر افضلیت باپ کو ہے۔ حق کے معاملے میں ماں آگے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر کہا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر اس کے بعد کس کا؟ کہا تیرے باپ کا۔ حق کے معاملے میں ماں آگے ہیں اور افضلیت کے معاملے میں باپ آگے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی شہر جانے سے ماں نے اجازت دے دی اور باپ نے منع کر دیا تو وہ جائے گا نہیں بلکہ رکے گا، اس لیے کہ باپ وہ ہے جس کا فرمان ماننا ماں پر بھی فرض ہے اور بیٹے پر بھی فرض ہے۔ جیسے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، تو چونکہ وہ ماں ہے بیٹے کی تو یہ افضلیت ہے باپ کے لیے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر بیٹا نفلی حج کے لیے جائے یا سفر تجارت کے لیے جائے اور باپ کہہ دے تجھے نفلی حج نہیں کرنا، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نفلی حج نہ کرے۔ یہ باپ کی اہمیت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور فرمایا کہ بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام کی ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت تو مل گئی آپ کو، ماں کی خدمت کر کے جنت مل گئی، باپ کو ناراض کیا، دروازہ ہی بند ہے۔ مکان کے مالک تو ہو گئے لیکن دروازہ بند ہے، تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ دیکھو میرے نبی کی حکمتوں پہ قربان، ماں کے ان قدموں کے نیچے جنت بتا دی، لیکن پورا کریڈٹ جو ہے پورا صحرا باپ کے سر باندھ دیا کہ ماں کی خدمت کرنے پر جنت ملنی ہے، لیکن اس وقت تک دروازہ کھلے گا نہیں جب تک کہ باپ راضی نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عراف کیا ہے؟ عراف کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے۔ عراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ میدان کیا ہے؟ تو فرمایا نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ وہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ اور پوچھا عراف میں کون لوگ ہوں گے؟ عراف میں کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے باپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جا، باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جا، اور وہ جہاد کے لیے گیا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ اس کو مرسم ملا، وہی مقام ملا، وہ شہید کہلایا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے گیا تھا اس لیے شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام عراف کہا جاتا ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے، چونکہ اعتراف خدمات کا بھی پروگرام ہے، گفتگو سمیٹتے ہوئے، اگر ایک گھر میں باپ بیٹے رہتے ہوں، ایک گھر میں باپ بیٹے، تو کم سے کم بیٹے پر اتنا ضروری ہے کہ صبح کی پہلی ملاقات میں باپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، یعنی بیٹھے بیٹھے باپ سے نہیں مل سکتا۔ ماں یا باپ سے پہلی ملاقات میں ہر دن اگر ایک گھر میں رہتے ہوں تو، اور اگر گھر الگ الگ ہوں تو جب ملے باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ یہ باپ کا احترام ہے۔ جب ملے، اگر کہیں اور دونوں کے مکانات جدا ہوں، کیونکہ ایک گھر میں ہو تو بار بار سامنا ہوگا، تو اسلام اس کا مکلف نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. ایک گھر میں رہتے ہیں تو لیکن پہلی ملاقات میں اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہوگا, اور اگر کہیں اور رہتے ہو تو بار بار اٹھ کے نہ کھڑے ہونے کا وبال کیا ہے. میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. آئیے ذرا امام حمیدی کی طرف چلتے. امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں بیان ہے. یہ امام حمیدی کون ہے؟ بخاری کے راویوں میں ان کا شمار ہے, بلکہ پہلی حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے اس میں حمیدی کا بھی ذکر ہے. اتنے بڑے محدث ہیں حمیدی, انہوں نے لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے 50 سال تک رویا بیٹے کے لیے. 50 سال تک روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. پھر ایک دن آیا کہ دونوں باپ بیٹے ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو مصر بلایا کہ اب آپ ملک شام چھوڑ دیں, مصر آئیں. تو یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھی پر بیٹھے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام تھے ہاتھی پر, ایک روایت کے مطابق تخت پر, ایک روایت کے مطابق تخت پر, ایک روایت کے مطابق ہاتھی پر, اور حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے تھے اونٹنی پر. تو اب باپ اور بیٹے میں جب 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی, وہ بھی 50 سال دونوں ایک دوسرے کا انتظار کیے, تو اس کا شوق فرشتوں کو اتنا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ آج ہم اجازت چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کا ملن دیکھنے کے لیے جائیں کہ 50 سال کے بعد باپ بیٹے ملتے کیسے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کو انتظار تھا. یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرا باپ جو میری محبت میں روتے روتے نابینا ہو گئے, آنکھوں کھو دی, آنکھیں سفید ہو گئی, میرا کرتا ڈالنے سے تو آنکھیں مل گئی, میرے باپ نے کتنے صدمے اٹھائے, آج میں اپنے باپ کی زیارت کروں گا. اور یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ میرا بیٹا جب کھویا تھا تو 8-10 سال کا تھا, آج 50 سال ہو گئے, اب وہ بیٹوں کا باپ بن گیا, اس کے کئی بیٹے ہو گئے, آج میرا بیٹا, اور وہ یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا. اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے. بے ادبی میں نہیں ہوا, یہ نبی تو یہ کر ہی نہیں سکتا, نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا, نبی تو خطا کر ہی نہیں سکتا. باپ کی محبت میں اتنے جذباتی, اتنے گم ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہونا بھول گئے. اللہ نے وہی فرمائی یوسف تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا, اب اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا, بدلہ یہ ملے گا. آج کے بعد آپ کی نسل میں اب میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا. آپ اپنے باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, اب آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد اس بات کو یوں نبھایا گیا کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر پھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا. جتنے بیٹے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب نبی ہوئے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں فرمایا. آپ غور کریں, یوسف جیسا نبی اگر جذباتی ہو کر باپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا بھول جائے تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے گھر اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آج اگر بیٹے باپ کو آنکھیں دکھائیں, باپ پر ہاتھ اٹھائیں, باپ کو گھور کے دیکھیں, باپ کو گھر سے نکالیں, باپ کو مار پیٹ کریں, اندازہ کریں. یہ مالیگاؤں شہر آج بھی ایسا ہے, بے شمار باپ ایسے ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کوئی پناہ ملے. کوئی مسجد کے پاس پڑا ہے, کوئی بس اسٹینڈ کے پاس پڑا ہے, کوئی برج کے نیچے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. لوگ پہلے کہتے تھے, کیا کہتے تھے لوگ, یار جیتے جی کچھ کر لو اپنے لیے, مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد فاتحہ کرے گی کہ نہیں کرے گی. میں کہتا ہوں اب تو جیتے جی کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے رکھو, جیتے جی بھی اولاد کام نہیں آئے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اور ہمیشہ یاد رکھنا, یہ بات بالکل سچی ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی, اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بدترین سلوک کرے گی. ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں, ایک حدیث پاک. آج کل مالیگاؤں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچے کما کر کے لاتے ہیں, خاص طور پہ, اور جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے
1500 روپیہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، تم خرچہ چلاؤ، گھر چلاؤ، اور یہ سب دوستوں پہ اڑاتے رہتے ہیں، موبائل پہ اڑائیں گے، پکچر میں اڑائیں گے، آوارگی میں اڑائیں گے، نہیں دیتے ماں باپ کو، تم چلاؤ، سب ذمہ داری تم نبھاؤ۔ ایسے دکھ دینے والی اولاد کبھی سکھ نہیں پا سکتی، کبھی نہیں۔ ایک بوڑھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لکڑی ٹھیکتے ہوئے آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہے، اور پہلے میں جوان تھا، کماتا تھا تو دل کھول کے اس پہ خرچہ کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل خاص چیز ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر دل کھول کے خرچہ کرتے، بیمار پڑ جائیں تو علاج دل کھول کے کریں، ضرورت پڑے تو خرچہ دل کھول کے کریں، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے اچھی اچھی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں دوں گا یا دوں گی، اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد چھپا کر کے لاتی ہے کہ میرے ماں باپ کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ یہ بہت بھیانک صورتحال ہے۔ یاد رکھنا، آپ ولی بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو آپ کی ولایت قائم نہیں رہ سکتی، چھن جائے گی۔ وہ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ایک دعا ایسی ہے جو نبی کی دعا کی برابر کا مقام رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام، اور صرف وہ نبی صرف نہیں، سید الانبیاء کی دعا کی طرح ہے۔ فرمایا، دعا والدہ لولدہ کدعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں۔ امت کے حق میں حضور دعا کرے تو رد نہیں ہوتی، اور بیٹے کے حق میں باپ دعا کرے تو رد نہیں ہوتی۔ آج ہم پیروں سے، فقیروں سے، مزاروں سے سب سے دعا لینے چلے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کر جاتا کہاں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے قرآن اور احادیث میں سندیں موجود ہے کہ جہاں دعا رد نہیں ہوتی، ہم جا رہے ہیں، سید صاحب آپ دعا کر دو، پیر صاحب آپ دعا کر دو، مولانا صاحب آپ دعا کر دو، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو۔ ارے خدمت کر، باپ کی دعا لے، ماں کی دعا لے، وہ دعا کی برکت ہے، تقدیر بدلتی۔ میں کہتا ہوں ولی کی دعا ولی کا درجہ رکھتی ہے، نبی کا درجہ نہیں رکھتی، لیکن باپ کی دعا تو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ رکھتی۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ باپ کی دعا نبی کی دعا کی، نہیں، یہ فرمایا، آقا فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، جیسے حضور نے کہا جیسے میری دعا تمہارے لیے، حضور نے کہا میری دعا تمہارے لیے جو درجہ رکھتی ہے وہی دعا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں درجہ رکھتی ہے۔ اس دعا کی اہمیت کون جانتا ہے؟ عرش ہلا دیتی ہے یہ دعا، تقدیریں بدل دیتی ہے یہ دعا۔ اس دعا کا مقام کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بیچارے مارے، اور مرکز دعا گھر میں موجود ہے، ماں اور باپ کی شکل میں۔ تو میں جو حدیث آخری بیان کرنے چلا تھا کہ یہ کہ بوڑھا باپ آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ جب میں جوان تھا بہت خرچہ کرتا تھا اس پر، اور اب یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جبکہ میری بیٹیاں اور بچیاں بھی ہیں، اب میں اس سے مانگتا ہوں تو یہ مجھ پہ تنگی کرتا ہے، صحیح سے دیتا نہیں ہے پیسے۔ حالانکہ اب لوگوں کو ایسا خطرہ رہتا ہے، یار میں ابا کو دوں گا، اماں کو دوں گا تو دوسرے بھائیوں پہ یہ خرچہ کر دیں گے، بہنوں پہ خرچہ کر دیں گے، اس پہ اڑا دیں گے، اس پہ اڑا دیں گے، یہ لوگوں کو ڈر رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جان لٹا کر بھی باپ راضی ہو جاتا ہے تو سودا سستا ہے، اگر جان دے کر بھی باپ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے تو اس سے سستا سودا اور کیا ہے؟ لیکن لوگ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، باپ نے جان لٹانا ہے لٹا دیں، ہمیں تو رضا سے مطلب ہے، اللہ کی رضا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں چھوٹی سی عمر میں ان تجربات سے گزر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو مسجد کے اندر پانچوں وقت جماعت میں موجود ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہے، ٹوپیاں بھی سروں پر ہے، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی وہ خبرگیری ان کے یہاں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔
باپ سے اونچی آواز رہتی ہے، جبکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ماں اور باپ سے بات کرو تو پہلے حکم یہ ہے کہ ان سے اجازت لو، بغیر اجازت بات کرنا بے ادبی ہے، اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد ایسے لہجے میں بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مذہب میں ماں باپ کی اہمیت، بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس باپ نے کہا حضور وہ دیتا نہیں ہے، میں پیسے مانگتا ہوں، تو اتنے میں بیٹا بھی آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے بہت ستاتا ہے، مجھ سے پیسے مانگتا ہے، خرچہ مانگتا ہے، تنگ کرتا ہے، میرے اور دوسرے بھی اخراجات ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق ایسا ہے کہ پہلے جوان آیا پھر بوڑھا آیا، ایک روایت ہے کہ پہلے بوڑھا آیا پھر جوان آیا۔ بہرحال اب جب یہ بات ہوئی نا، بوڑھے باپ کی بات سنی، جوان سامنے آ گیا، تو میرے آقا رونے لگے بوڑھے کی بات سن کے، اور حضور نے جو جواب فرمایا وہ یہ، آقا فرماتے ہیں اے بوڑھے، جہاں جہاں تک تیری فریاد کی آواز پہنچی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پتھر ہر درخت ذرہ ذرہ رو رہا ہے تیری آواز کو سن کر کے۔ اور پھر اس جوان سے کہا اے جوان، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری پوری دولت تیرے باپ کی ہے، تیری دولت پر تیرے باپ کا حق ہے اور تو اس سے چھپا نہیں سکتا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔